ہمارے لوکل یہاں پر ویڈیو ایڈیٹر ہیں یا جو براڈ کاسٹر ہیں لو کاسٹ پہ اپنی جو سروسز ہیں وہ انٹرنیشنلی دے سکتے ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گیا، اس کے لیے فزیکلی آپ کو وہاں پر آن سائٹ ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے جو آتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا سا بھاگ جاتے ہیں. تھوڑا سا ایکسپوجر بھی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے. جب تک آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کو کوئی ہائر نہیں کرے گا. جب تک آپ کوئی کام کریں گے نہیں آپ کا ایکسپیرینس ہوگا نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر میڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں QASF اور آج کی جو پرسنالٹی، جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عمیر جو کہ انٹرنیشنل براڈ کاسٹر ہیں اور ان کی سکسیس سٹوری بھی ہم جانیں گے انہی کی زبانی. السلام علیکم سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کا. سر، جس طرح سے آپ ایز اے انٹرنیشنل براڈ کاسٹر ہیں، بہت ساری کمیونٹی آپ کو دیکھتی ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر آپ اپنا نام بنا رہے ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ براڈ کاسٹنگ کی جو فیلڈ ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ یہ آغاز کس طرح سے کیا، کیونکہ براڈ کاسٹنگ میں بہت سارے کم لوگ ہم نے دیکھے پاکستانی جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آپ کے اس شو میں، اور مجھے یہ موقع دینے کے لیے کہ میں کچھ آپ کو بتا سکوں اپنی جرنی کے بارے میں. کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو اس فیلڈ کا، اس کے ہورائزنس کا ابھی تک اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان میں. کیونکہ اسپورٹس بہت زیادہ اتنا ایوالو نہیں کر سکا. صرف کرکٹ آپ کی اگر بات کریں تو پھر بھی ہے. ریگارڈنگ مائی جرنی تو آپ کہہ لیں کہ میں 2001 سے آنورڈ بیسکلی میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور ڈفرینٹ فیلڈس میں اڈاپٹ کرتا رہا. ویڈیو ایڈیٹنگ کے طور پہ مجھے کچھ شوق بھی تھا اور کچھ ارادہ تو نہیں تھا، لیکن مطلب بچپن میں اپنے ہینڈی کیم سے، میرے فادر نے ایک مجھے ہینڈی کیم گفٹ کیا تھا تو اس پہ میں کچھ ویڈیوز بناتا تھا. شارٹس ہم لوگ بھائی دوست وغیرہ مل کے سب اس طرح سے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اسکٹس بناتے تھے. اور پھر ہم نے بعد میں اس کو کیا کہ ایک VCR سے دوسرے VCR میں اس کو ڈمپ کرنا شروع کیا. جس طرح کہ ایک ٹیک اگر اوکے ہے اتنا ریکارڈ کیا، پھر اس کو دوسرے VCR سے جوائن کرنے کی کوشش کی. اس وقت تک بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کچھ ہوتا ہے، ایسا کچھ جوڑتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن جب وہ ریزلٹس آنا شروع ہوتے تھے تو کچھ اچھا لگتا تھا کہ ہاں کوئی اسٹوری بن رہی ہے، کوئی اسٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے. تو وہیں سے آپ سمجھ لیں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اتفاق ایسا ہوا کہ میں انٹرمیڈیٹ کے بعد کوئی اپنی گریجویشن کو پرسو نہیں کر سکا اس وقت، اور مجھے ایک شارٹ کورس میں ایڈمیشن میں نے لیا. وہ سارا اس میں ملٹی میڈیا، گرافک ڈیزائننگ، اینیمیشنز وغیرہ ساری چیزیں انوالو تھیں. لکیلی جو میرے ٹیچر تھے اس میں وہاں پر وہ خود ویڈیو ایڈیٹر تھے، اور پھر میں ان کے ساتھ تھوڑا سا انوالو ہو گیا، ایسے ان کو اسسٹ کرنا شروع ہو گیا. اسی کورس کے دوران میں نے کام اسٹارٹ کر دیا. تھوڑا سا کام یہاں پہ کیا، ایز این اسسٹنٹ ایڈیٹر کیا، کہیں پر کچھ انٹرنشپ وغیرہ کی، اور پھر مجھے پہلی جاب ملی ایک پرائیویٹ سیٹلائٹ چینل تھا یونی پلس کے نام سے، اور ان کا آفس جو آپریٹ کرتے تھے وہ تھائی لینڈ سے آپریٹ کرتے تھے. تو پھر میں کچھ عرصے بعد تھائی لینڈ وہاں پہ چلا گیا. اچھا، آپ پڑھاتے بھی رہی ہیں پاکستان کے بہت نامور اداروں میں، چونکہ آپ NCA میں بھی پڑھا چکے ہیں. تو وہاں کا کیسے ایکسپیرینس رہا، اور بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے انٹریکشن ہے، اور پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہ براڈ کاسٹنگ کو دیکھ کر کس طرح سے سنجیدہ ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیں. جی بالکل. ٹیچنگ کا آپ سمجھ لیں 2015 آنورڈ میں نے اسٹارٹ کیا، اور اس سے پہلے TV چینلز، پرائیویٹ پروڈکشنز وغیرہ، فری لانس وغیرہ میں مارکیٹ میں کام کرتا رہا. NCA میں نے پڑھایا یونیورسٹی آف لاہور، ملینیم یونیورسل کالج، IAC جو کہ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر. تو وہاں پر میں نے فلم ایڈیٹنگ یا ڈفرینٹ پوسٹ پروڈکشن سبجیکٹس آپ کہہ لیں، میں نے وہاں پر پڑھانا شروع کیے. اچھا ایکسپیرینس تھا. ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا مطلب پڑھاتا ہوں. شاید اگر آپ کو علم ہو تو DG اسکل پہ میرا ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے. تو وہ ایک اچھا سلسلہ ہے کہ مطلب ہر 3 مہینے بعد اس میں کوئی اراؤنڈ 25,000 کے قریب بچہ اس میں ایڈمیشن لیتا ہے ہر 3 مہینے بعد. تو وہ میرے لیے ایک اچھا وہ ہے کہ چلو وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آن گوئنگ ہے. ہر 3 مہینے بعد اس میں نیا بیچ آتا ہے اور وہ کورس وہاں پر ہے، اور اس پہ لوگ مطلب سیکھ رہے ہیں. مجھے فیڈ بیک بھی آتا ہے، اسٹوڈنٹس مجھے اپروچ بھی کرتے ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا وغیرہ پہ. تو اور میں گروتھ دیکھ رہا ہوں، مطلب اس میں نا لوگ مطلب کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع ہو رہے ہیں، چیزیں اس طرح سے آگے اچھا، ہو رہی ہیں. پڑھانے کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں لوگوں کی، تو پھر اس کے ساتھ انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ میں آپ نے قدم رکھا. یہ جرنی کس طرح سے ہوئی، تھوڑا سا اس پہ بتائیں. یہ دیکھیں، ویسے تو چیزیں مطلب ہوتی گئی. میں نے
समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप किया, मैंने यूएस में लीग की, यूएई में लीग की, मैंने इंग्लैंड में काम किया, तो ये बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल ज़रूर हुआ। अगर आपका सवाल यही है कि लाइक मतलब कि किस तरीके से फिर मतलब यहाँ पर पढ़ा भी रहा था, पढ़ाने के लिए भी आप समझ लें थोड़ा सा मैंने ब्रेक ली हुई है, क्योंकि एक आध दफ़ा इस तरह हुआ कि मुझे एक पूरी लीग ज्वाइन करनी थी और वो कोर्स बीच में मुझे छोड़ना पड़ा, मतलब उसको मैंने किसी और तरीके से मैनेज किया। तो एक आध दफ़ा इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, फिर मैं थोड़ा सा एज इन आप कह लें फुल टाइम फॉर्मल कोर्सेज़ वगैरह मैंने थोड़े से अपने अब कम कर दिए। तो इसमें जो लीग्स हैं या फिर जो बाहर मेरे इस तरह के इंटरनेशनल कह लें ब्रॉडकास्टिंग वाले काम हैं, तो थोड़ा सा मैंने उस तरफ रुझान मेरा ज़्यादा हो गया और मैं काफ़ी टाइम से फिर उसी तरफ ही काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपकी अगर हम बात करें स्टडी में, आपने पॉलिटिकल साइंस कर रखा है, साथ मैस कम्युनिकेशन, मैस मीडिया में भी आपका खासा तजुर्बा है, और फिर मीडिया के साथ साथ स्टडी होने के साथ फिर इस फील्ड में आपने आगे थोड़ा सा ये बताएं कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एंकर बन जाना ही आप सिर्फ वो आपकी वो मैथ्स काम की जो स्टडी है वो पूरी होगी, कि ये ब्रॉडकास्टिंग में इसी में आता है। थोड़ा सा ये भी बताएं ना कि मैस मीडिया में या इस पूरी इंडस्ट्री में और कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम आ सकते हैं। सही, बल्कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अब लोगों को मतलब क्लियर होना चाहिए। ऑब्वियसली फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई टेक्निकल, कोई क्रिएटिव, कोई इस तरह की फील्ड में तो ऑनेस्टली बताऊं तो डिग्री या फिर मैथ्स कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर नहीं करती। मेरी जो स्टोरी है उसमें मतलब ये बात बड़ी मैं क्लियरली बताता हूँ कि लाइक 2001 में मैंने जब एंटर किया था, उसके बाद से मैं फिर काम करना स्टार्ट कर दिया था, और मेरा जो ग्रेजुएशन है उसमें एक बहुत लंबा गैप है। उससे पहले आप प्रैक्टिकल मैं उसमें काम कर रहा था। हाँ, और मतलब उस वक्त मुझे डिग्री कभी रुकावट नहीं बनी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी टेक्निकल फील्ड थी, वीडियो एडिटिंग मैं करता था, उसके लिए मतलब मेरा स्किल हाँ मैं समझता हूँ ज़रूर था कि जिसको मैं कोशिश करता रहा वक्त के साथ साथ थोड़ा सा बेहतर करता रहूँ। और उसका तरीका सिर्फ यही था कि मैं डिफरेंट वेरिएशंस का काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, सिर्फ एक जगह अपने आप को बाउंड ना करूँ। लेट्स से अगर आप टीवी चैनल में भी जॉब कर रहे हो तो आप जस्ट एक चीज़ में ही हाँ आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग वाला भी यही मामला इसलिए भी मतलब मेरा बना कि मेरे पास सारा थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस था, मैं डिफरेंट जॉनरा के काम करता रहा, तो जाके मुझे सबका कम्बिनेशन थोड़ा सा मुझे वहाँ पर आप कह लें कि काम आया। हाँ जी। अच्छा, ऐसे वी आर लिविंग इन डिजिटल एज, और डिजिटल एज ये डिमांड करता है कि आप दुनिया के हर कोने में पाए जाएं। आप फिज़िकली नहीं हैं लेकिन आप वैसे हैं ऑनलाइन, वर्चुअली आप वहाँ पर हैं। तो आपका ये भी एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए फ्रीलांस आपने बहुत सारा काम किया है और आपको एक्सपोजर है, तजुर्बा है। तो जो हमारे लोकल यहाँ पर वीडियो एडिटर हैं या जो ब्रॉडकास्टर हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि वो यहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान में लो कॉस्ट पे अपनी जो सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनली दे सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, देखें एक तो वो फ्रीलांस का आपने खुद ही बता दिया, वो मार्केट तो एक है जो कि ऑनलाइन आप यहाँ पर बैठ के भी वर्चुअली मतलब आप काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये वीडियो एडिटिंग हो गया, इसके लिए फ़िज़िकली आपको वहाँ पर ऑन साइट होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा मुझे लगता है कि अभी जो पाकिस्तान का यूथ या जो लोग काम सीख रहे हैं इस फील्ड में, टीवी, फिल्म और मल्टीमीडिया में, तो उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो स्पोर्ट्स वाली मार्केट है इसका एक एक्सपोजर मुझे लगता है अभी बहुत हद तक मिसिंग है। बहुत लिमिटेड लोग हैं पाकिस्तानी। मैंने जब 2022, अभी रिसेंट इतने पुरानी बात थी, जब मैंने वर्ल्ड कप किया तो मुझे जो लोगों से मेरा इंटरेक्शन एज इन बातचीत नहीं हुई थी, तो वो मुझे सब लोग समझते थे कि मैं मतलब मैं इंडिया से हूँ। ठीक है, मतलब वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं था कि पाकिस्तान से कोई बंदा आके भी काम कर सकता है या पाकिस्तान से कोई बंदा काम करता है। तो वो मुझे फिर लोगों को बताना पड़ा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, और मतलब कहा अच्छा पाकिस्तान से बंदा है। तो मैं थोड़ा सा ज़रा एक होता था कि लाइक चलो ये पाकिस्तान से भी बंदा काम कर रहा है। तो उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा अफसोस भी ये हुआ कि लाइक मतलब क्यों नहीं है ना ऐसा, जब सब लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स में मैंने देखा फ्रीलांसर्स वो पूरी दुनिया से काम कर रहे हैं। उसमें मतलब साउथ अफ्रीकन्स भी हैं, उसमें आपको न्यूजीलैंड के भी लोग मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियन भी मिलेंगे, और इस तरह से मतलब हर जगह से जहाँ जहाँ पर जो काम कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी बहुत कम है। कहाँ गैप देखते हैं? हमारे इदारे नहीं हैं, या अगर इदारे हैं तो हमारे पास वो फैकल्टी नहीं है, वो ट्रेनर्स नहीं हैं कि हम वो ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे, या लोगों का इंटरेस्ट नहीं है? क्या वजह है? मैं आपको बताऊँ, आप सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी मैंने थोड़ा सा देखा कि ये स्पोर्ट्स वाला काम ये रेगुलर काम नहीं है।
ٹھیک ہے. اس میں روٹین وائز کام وائز آپ کو کریٹیو بھی ہونا ہے, آپ کو ڈیڈ لائن بھی فالو کرنا ہے, آپ کو فوراً کام کرنا ہے, آپ کو کوئک بھی ہونا ہے. خاص طور پر جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں تو اس میں مطلب ہمارے لیے بہت کامن بات ہوتی ہے کہ ہم نے کل آپ کا میچ ہے اور آپ نے آج سارا دن کام کیا ہے, آپ نے ساری رات کام کیا ہے, کل جا کے آپ نے میچ کیا ہے اور آپ نے پھر نیکسٹ ڈے بھی میچ کرنا ہے. ویری چیلنجنگ آئی تھنک. اب جی بہت زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے جو آتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا سا بھاگ جاتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا محنت مانگتے ہیں, تھوڑا سا اس میں اسکل وائز بھی مجھے لگتا ہے کہ ذرا آپ کو بہتر ہونا چاہیے کافی چیزوں میں. آپ کو ڈیڈ لائن فوراً کوئک والا کام ہے, اس طرح سے نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. دوسرا مجھے لگتا ہے ایکسپوجر بھی ہے. دیکھیں مارکیٹ آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن, یہ بڑی فیکچوئل سی بات ہے کہ جب اس میں پیسے انوالو ہوتے ہیں, اچھے پیسے انوالو ہوتے ہیں, تو آپ کی موٹیویشن بھی آٹومیٹکلی اس طرف آپ کو ذرا آپ چاہتے ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اسی وجہ یہی بات نہیں ہے خالی, لیکن تھوڑا سا ایکسپوجر بھی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے, پیسے آپ کما سکتے ہیں, اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور ایک پراپر کیریئر آپ اس طرح بنا سکتے ہیں. مشکل ہے, آسان تو مطلب آنیسٹلی کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں انٹر ہونا مشکل ہے. آپ کو براڈ کاسٹنگ کا سب سے بڑا ایک مطلب مسئلہ بھی میں یہی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب تک آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کو کوئی ہائر نہیں کرے گا, اور جب تک آپ کوئی کام کریں گے نہیں آپ کا ایکسپیرینس ہوگا نہیں. تو یہ اتنا بڑا ایک وہ آپ سمجھ لیں کانفلکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کام بھی کرنا ہے ایکسپیرینس کے لیے, اور ایکسپیرینس ہوگا تو ہی آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک لگا رہتا ہے. لیکن آئی تھنک جو کرنا چاہتے ہیں, جو ہوں گے انوالو, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مطلب راستے بنیں گے. کیونکہ پاکستان میں آپ اگر ریسنٹلی دیکھ لیں کافی زیادہ PSL ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت ساری انٹرنیشنل ٹیمز آتی ہیں, تو کام تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے. کافی مارکیٹ میں گیپ ہے. اگر آپ یہاں پر لوگ آنا چاہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی بہتر اس میں ایوالو کر سکتے ہیں لوگ. اچھا سر, اب کرکٹ کی طرف آ جاتے ہیں اور براڈ کاسٹنگ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ براڈ کاسٹنگ اٹ سیلف اے بگ فیلڈ, اس میں آگے کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, کون سی ایسی فیلڈ ہیں جن کو ہم پرسو کیا جا سکتا ہے, تھوڑا سا ان کو بھی نیم دیں, اور آپ اس میں کس فیلڈ میں ابھی کام کر رہے ہیں؟ جی میں ایز این ENG پروڈیوسر کام کرتا ہوں بہت سارے ایونٹس میں, ایز این ویڈیو ایڈیٹر بھی کام کرتا ہوں, اور EVS آپریٹر جو کہ لائیو ریپلیز وغیرہ اور لائیو جو آپ کے ہائی لائٹس وغیرہ چیزیں بنتی ہیں اس میں بھی کام کرتا ہوں. تو میرے ساتھ 2-3 چیزیں آپ سمجھیں ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں بات کروں تو دیکھیں ہمارے پاس ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, پروڈیوسرز ہوتے ہیں جو کہ سارا کانٹینٹ وغیرہ کو دیکھتے ہیں. اسٹوڈیو کے لیے میں بھی آپ کے پاس الگ پروڈیوسر ہو, کیمرہ مین وغیرہ تو بڑا ایک عام بندے کو بھی نظر آتا ہے, لیکن اور پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. EVS کا میں نے ذکر کیا, ریئل ٹائم گرافکس جو لائیو گرافکس چل رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں بھی مطلب ایک چیز نہیں ہے, اس میں اسکورنگ ہے اس میں, اور بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ریئل ٹائم. DRS وغیرہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ ایک باقاعدہ ایک کمپنی ہے جو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے. جی بالکل ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ہاکائی کے نام سے کمپنی کام کرتی ہے. انجینئرنگ ہے جو سارے کیمراز کو بیلنس کرتی ہے, ساری پیچنگ کرتی ہے. ویڈیو ایڈیٹرز ہیں, اور اس میں بھی ڈویژن ہے, مطلب ہائی لائٹس کے لیے ہیں, کچھ کلپس کے لیے ہیں, کچھ کرافٹ ایڈیٹنگ کرتے ہیں, فیچرز وغیرہ ایڈٹ کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے انوالو ہیں اس میں. اچھا سم ٹائم ہم کرکٹ میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان یوزول جو گرافکس ہوتے ہیں, ان یوزول جو پکچرز ہوتی ہیں, جو ویژولز ہوتے ہیں, ہم زیادہ تر جو ویورز ہوتے ہیں وہ کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں, جی کیمرے مین کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ کچھ فنی مومنٹس کیپچر کر لیے. تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہوتی ہے, تھوڑی وہ مسٹری بتائیں. صحیح, دیکھیں ایک تو ڈائریکٹر ہے آپ کے پاس, تو کیا جاتا ہوگا ڈیفینیٹلی, کہیں اس کا چیک اینڈ بیلنس تو ہے. جی جی بالکل بالکل. آپ دیکھیں ڈائریکٹر لیٹس سی, اگر میں کہوں کہ 30 کیمراز کی پروڈکشن ہے, 30 کیمراز لگے ہوئے ہیں, تو جو ڈائریکٹر بیٹھا ہے اس کے پاس 30 کیمراز کا ڈسپلے وہاں پر آ رہا ہے. تو وہ ڈائریکٹر کا ڈیسیجن ہے کون سا کیمرہ کٹ کرنا ہے, اور وہ بھی کٹ کرنے کے لیے ایک ویژن مکسر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹر کی کمانڈ پہ اگر اس نے بولا کیمرہ 3 تو وہ کیمرہ 3 کو وہاں سے کٹ کرے گا. تو وہ ڈائریکٹر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کس میں کیا ہے, اور بعض دفعہ اسٹوری مطلب بنائی بھی جاتی ہے, یہ نہیں کہ بس آپ نے رینڈملی کٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا سم ویژول جو رینڈم بھی ہو جاتے ہیں. جی جی بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں اس طرح. جی بالکل رینڈم بھی ہو جاتے ہیں. ویژول اس طرح کچھ فنی ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کے وہ رومانٹک سین چل رہے ہوتے ہیں, ویسے ایک فلمی والا سین ہو جاتا ہے وہاں پہ. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, کمیونیکیشن بہت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو آپ کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ پرپوز کر دیتے ہیں چیزیں, یہ وہ اس طرح کہ آپ کا مطلب پلان ہوتے ہوں گے, تو وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. لائک مطلب کیمرہ مین کو پتا ہے یا اس نے آگے کمیونیکیٹ کر دیا. جی جی بالکل. ہاں تو اس طرح سے ہمارے پاکستان میں ڈفرینٹ سینری, ہماری فرمائشیں آتی ہیں جی چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں کا شارٹ کٹ کریں. ہاں تو وہ پھر مطلب آپ کو پتا ہوتا ہے کون سا کہاں ہے, تو کیمرہ مین بھی اس کو دیکھ لیتا ہے. کمیونیکیشن ہوتی ہے بیچ میں, سب آپس میں انٹر لنک ہوتے ہیں.
تو اس طرح سے تو ہمارے تو ویورز اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ تو یہی سمجھتے ہوں کہ کیمرہ مین کو کریڈٹ جاتا ہے, وہی ویژول ڈائریکٹلی ڈسپلے وہ پلے کر رہا نہیں, وہ بالکل اس کو یہ ضرور ہے کیپچر وہ کرتا ہے سب کچھ, لیکن اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کہ اس کو آن ایئر کرنے کا. ہاں ٹھیک ہے, بہت سارے کیمرہ مین ہوتے ہیں ایسے جن کے لائیو میں شارٹس کٹ نہیں ہوتے لیکن ریپلیز میں کٹ ہوتے ہیں. کچھ کیمرہ پوزیشن اس طرح کی ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ تو کھڑے ہیں, مطلب ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کا, پھر ریپلے میں وہ چیز پھر وہاں پر یوز ہوتی ہے. بہت سارا ایکشن مس ہو جاتا ہے, کبھی آپ کو نہیں نظر آتا لائیو میں, تو وہ اس کیمرے نے میں ہوتا ہے کیپچر. تو جو ای وی ایس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے پاس پھر سارا کنٹرول ہوتا ہے, وہ اس کو پیچھے جا کے ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں, سلو مو کر سکتے ہیں, سارا اس طرح سے. اچھا سر, آپ نے ڈی آر ایس کی بات کی, تو ڈی آر ایس میں پچھلے دنوں بڑے ایلیگیشن بھی لگی ہیں کہ جی یہ ریزلٹس جو چینج ہو جاتے ہیں. کیا اسٹوری ہوتی ہے کہ واقعی کہ جو تھرڈ امپائر بیٹھا ہے وہ چینج کر لیتا ہے, یا پیچھے مشین میں کوئی اس طرح کی کیلکولیشن ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے سارا پروسیجر؟ اگر ہم تھوڑا ڈی آر ایس بڑا سینسٹیو ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو صحیح بتاؤں. اس میں کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ان کے پاس چینج کرنے کی تو اس طرح سے اتھارٹی یا وہ کنٹرول نہیں ہے, لیکن مثال کے طور پہ اگر ایک بولر ہے جس نے سیکنڈ بال جو کرائی تھی وہ 9 بال تھی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے پاس یہ اتنا تو ہے کہ آپ اگر اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہیں تو آپ نے جس بال کو 9 بال شو کرنا ہے تو آپ اس کی پرانی بال دکھا دیں. یہ پچھلے کچھ میچز میں مجھے نہیں, میرے لیے کہنا تو بڑا مشکل ہے. یہ انگلینڈ کی سیریز میں بعض دفعہ کچھ غلطی سے بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی آپ نے غلطی سے غلط بال دکھا دی, کچھ کر دی, تو اس میں تھوڑا سا یہ سینسیٹیو ہے, تھوڑا سا مارجن ہے اس میں, مطلب کچھ نہ کچھ مینیپولیشن آپ کہہ لیں کچھ ہونے کو ہو سکتی ہے, تھوڑا سا یہ سینسیٹیو معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اسپیڈ کیلکولیشن کی جاتی ہے بالر کی, جس اتنی کلو میٹر پر آورس کے حساب سے وہ کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ ٹیکنیکلی تو میں آپ کو بہت زیادہ اس پہ نہیں بتا سکتا, لیکن یہ وہی جو ہاک آئی کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سارے ان کے سینسرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں, رن آؤٹ پہ بھی, بال ٹریکنگ بھی, تو یہ ساری ان کے پاس ٹریکنگز ہوتی ہیں جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. اس ٹریکنگ سے ہی یہ 6 کا ڈسٹینس, بال کی اسپیڈ وغیرہ, یہ سارا اس سے پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں. آلرائٹ. آپ نے انٹرنیشنل ٹورز کیے ہیں, بہت ساری ٹیمز کے ساتھ کام کیا ہوگا, کوئی پلیئرس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہو ابھی تک انٹرنیشنل یا پاکستانی, کوئی بابر اعظم یا پھر؟ جی بالکل, میرا اصل میں کام ہی یہی ہے کہ جب ہمارے ایونٹ شروع ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے میڈیا ڈیز ہوتے ہیں, یا جس پہ ہم ہیڈ شاٹس وغیرہ کرتے ہیں, جو پلیئرس کے سارے گرافکس کے لیے تصویریں لی جاتی ہیں, اور اسی میں ہی ہم ایک سیشن رکھتے ہیں جس میں ہم انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں. تو بہت سارے پلیئرس کے ساتھ مطلب میرا اس طرح سے تو ملنا جلنا بھی رہا ہے اور انٹریکشن رہا ہے, انٹرنیشنل بھی پاکستانی بھی. تو کوئی نام تو میں اسپیسیفک نہیں لوں گا کیونکہ میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں, تو آپ سمجھ لیں کہ موسٹلی مطلب میرا رہا ہے انٹریکشن. Would you like to share some memorable moments کہ وہاں اس طرح کا کوئی ایسی اسٹوری آپ کے ساتھ پیش آئی؟ اسپیسیفکلی کوئی اس طرح سے تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ہاں میرے لیے یہ بالکل تھا شروع میں جب میں اس فیلڈ میں آیا, اور جب میں اپنے سامنے ان پلیئرس کو دیکھتا تھا, تھوڑا سا پرسیپشن کچھ اور ہوتا تھا اور سامنے پھر وہ ڈفرینٹ ہوتا تھا. تو یہ ایک تھوڑا سا اچھا ایک ایکسپیرینس تھا کہ مطلب اچھا یہ لوگ مطلب فنی بھی ہیں, کوئی اسکرین پہ شاید آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ہمبل ہے اور اصل میں شاید نہیں ہے, تو تھوڑا سا ذرا آپ کو قریب سے دیکھنے میں تھوڑا سا کچھ اور انسائٹس کہہ لیں, تھوڑی سی پتہ چلنی شروع ہوئی اس میں مجھے, جو کہ ریویل کرنا شاید اچھی بات نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں, دس پلیٹ فارم از اوپن فار یو. نہیں ایسا کوئی وہ نہیں, کوئی خدا نخواستہ کوئی برا انسیڈنٹ نہیں, لیکن ہمیشہ اچھا ہی رہے. اچھا رہے جی. ٹھیک ہے, تو آگے کیا پلانز ہیں سر؟ انٹرنیشنل ٹورس چل ہی رہے ہیں آپ کے, اور فردر کیا آپ کے پلانز ہیں؟ دیکھیں ابھی تو یہ جو انڈسٹری ہے تھوڑی سی چیلنجنگ ہے, اچھا کیریئر بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الحال تو اسی انڈسٹری میں جتنا اور ایوالو کر سکتا ہوں. ENG ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں جو کہ تھوڑا سا لائیو سے ہٹ کر ہے, الیکٹرانک نیوز گیدرنگ اس کی بنتی ہے. تو ہم لائیو کے لیے کام ضرور کرتے ہیں, جو کہ لائیو چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے فیڈ کرتے ہیں, ہمارے فیچرس بنتے ہیں, ہمارے اسٹوریز بنتی ہیں, پلیئرز ارائیولس چیزیں وغیرہ, جو بھی آپ لائیو میچ میں پہلے کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. میری تھوڑا سا آگے کا پلان یہ ہے کہ میں لائیو میں ڈائریکٹلی انوالو ہوں, جس کے لیے میں نے ابھی لنڈن سے EVS کا کورس کیا. اچھا. تو وہ جو لائیو ریپلیس, لائیو سلو موز چلتے ہیں, تو وہ بیسکلی وہ کورس کر آیا ہوں. ابھی تھوڑا اس میں کام کرنا اسٹارٹ کر رہا ہوں, اور آگے پلان یہی ہے کہ تھوڑا سا لائیو EVS میں, ملٹی کیمرہ ڈائریکشن میں تھوڑا سا اس طرح سے اس میں انوالو ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس فیلڈ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے, ینگسٹر کو کوئی میسج دینا چاہیں کہ جو اس فیلڈ کو پرسو کرنا چاہیں کرگے, تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس فیلڈ میں کس طرح سے گیپ کو فیل کر سکتے ہیں؟ بالکل, مجھے لگتا ہے کہ ینگسٹرس کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ تھوڑا سا یہ آپ سے
آپ کو تھوڑا ایکسٹرا مائل جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, تھوڑی سی محنت زیادہ ہے, تھوڑا سا کام زیادہ ہے, لیکن کیریئر اچھا ہے. تھوڑا سا اس میں بہت ریگولر 9 to 5 ٹائپ کا نہیں ہے, لیکن اس میں ایک الگ تھرل ہے. تو ینگسٹر اگر اس میں آنا چاہیں تو بالکل اس میں آئیں, سیکھیں چیزوں کو, تھوڑا سا آپ تھوڑا آبزرو بھی کریں کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے, کیونکہ آج کل کے لوگ ذرا سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے ایڈیٹنگ ہوتی ہے, بیک اینڈ پہ چیزیں ہوتی ہیں ساری اس طرح سے. تو بالکل اس طرف آئیں, اور میرا خیال سے محنت کریں گے تو ہی آپ آ سکیں گے. محنت بہت ضروری ہے اس فیلڈ میں, محنت بہت ضروری ہے. ویل وی ہیو ود اس سید عمیر, جو کہ انٹرنیشنل براڈ کاسٹر ہیں, بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئے اور ان کی جرنی کس طرح سے رہی, اور آگے کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ویل ریناؤنڈ ڈی جی اسکلز ادارہ جس پہ کام کر رہے ہیں, اور NCA پاکستان کا بہت بڑا ادارہ, وہاں پہ پڑھانے کا بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں, اور آج ہمارے شو میں ایز یہاں پر گیسٹ تشریف فرما ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. یقیناً آپ بھی ان باتوں کو انجوائے کیا ہوگا, بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر ہمارا اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.